الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الملائکہ، امام الکل بنا کر بھیجا۔ آپ کو وہ عزتیں اور بلندیاں بخشیں کہ جن پر انسان تو کیا فرشتے بھی عش عش کر اٹھے۔ کن دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج کی یہ محفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے متعلق کچھ گفتگو سننے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسے واقعات جن سے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آئے، ان کا ہم آپس میں تذکرہ کرتے رہا کریں۔ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تم اللہ کے دنوں کا ان سے تذکرہ کرتے رہا کرو۔ آپ غور کیجئے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوئی۔ اس مہینے میں قربانیوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن آگ میں ڈالا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کے دن سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اسلامی سال کی انتہا ذوالحجہ پر ہوئی تو اس میں بھی قربانیاں ہیں۔ اس مہینے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک جانور کو قربانی کے لیے قبول فرمایا۔ تو اسلامی سال کے شروع میں بھی قربانی اور آخر میں بھی قربانی۔ اگر اسلامی سال کا درمیانی دیکھیں تو رجب کا مہینہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ شرف انسانیت اور بلندی انسانیت کے ظہور کا مہینہ ہے۔ اس کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش سے اوپر بلایا، وہ مقام عطا کیا جس پر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ پھر سال کا جو پہلا نصف حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک فرمائی، اور جو دوسرا نصف حصہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے رمضان کے ذریعے سعادت عطا فرمائی۔ تو پورے اسلامی سال میں کچھ مہینے اور کچھ ایام پروردگار کی طرف سے خصوصی رحمتوں کے حامل ہے۔ اعلان نبوت، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا۔ نبی اکرم تو آپ اس سے پہلے بھی تھے۔ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی گارے اور مٹی میں تھے۔ البتہ اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، گویا 12 ربیع الاول کو محمد بن عبداللہ کی رونمائی ہوئی، پھر 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی جلوہ نمائی ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح تھے اور عزیز رشتہ دار تھے، وہ سب کے سب آپ کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار رسانی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ سب کے سب جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرتے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے جا سکے۔
ایک ایسا وقت آیا قریش مکہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کے ساتھ صلح بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی آدمی ان سے سامان کی خرید و فروخت کرے اور نہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے قریبی رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو مکہ شریف سے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عزیز و اقارب سب وہیں آ کر محصور ہو گئے۔ مکہ کے لوگ وہاں جاتے نہیں تھے اور ضروریات زندگی کے لیے وہاں کوئی سہولت نہیں تھی۔ بچے شدت پیاس کی وجہ سے بلکتے تھے، ماؤں کے سینوں میں دودھ نہ رہا جو ان بچوں کو پلایا جاتا۔ کفار تماشا بھی دیکھتے، ان لوگوں کے دل ایسے پتھر بن چکے تھے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ان معصوم بچوں پر رحم کھا کر ان کو ضروریات زندگی مہیا کرے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قریبی رشتہ دار کوئی کھانے کی چیز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آئے تو قریش مکہ نے ان کو بھی راستے میں روک لیا کہ تم یہ بھی نہیں دے سکتے۔ نہ تو خود یہ چیزیں دیتے تھے اور نہ کسی کو یہ چیزیں دینے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ 3 سال انتہائی مشکل سے کٹے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ قریش مکہ نے بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا تھا اس کو تو دیمک کھا گئی اور اس میں فقط اللہ کا لفظ باقی بچا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اپنے چچا کو بتلائی اور انہوں نے قریش مکہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جاؤ، جو بائیکاٹ کا معاہدہ تم نے بیت اللہ میں نصب کیا تھا، دیکھو کہ دیمک نے اسے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا لفظ باقی بچا ہے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعہ ایسا ہی تھا۔ چنانچہ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بائیکاٹ مزید نہیں رہے گا، ہم اپنی رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان سے میل ملاپ ضرور رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کے ماحول سے نکال لیا۔ ایک پریشانی ختم ہوئی تھی کہ اگلی پریشانیاں بھی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد قریش مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ دیکھیے، آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ مال کے طلبگار ہیں تو ہم ان کو پورے مکہ کا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے، اگر یہ کسی عمارت کے طلبگار ہیں تو ہم آج کے بعد ان کو اپنے قریش قبیلے کا امیر مقرر کر دیتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کا رشتہ مل جائے تو پورے مکہ کی نوجوان لڑکیوں میں سے جس کی طرف اشارہ کریں ہم اسی کا رشتہ ان سے کرنے کو تیار ہیں۔ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش مکہ کی پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو جو پیغام میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں اس کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ قریش مکہ اٹھ کر چلے گئے، تاہم ان کے دلوں میں غیظ و غضب اور بڑھتا چلا گیا۔ یہی سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا تھے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بھی وفات پا گئی اور چچا بھی وفات پا گئے تو اب قریش مکہ کے لیے میدان کھلا تھا۔ انہوں نے رشتہ داروں کے پاس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔